محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اس سے پہلے سنت موقدہ کے بارے میں سنا تھا. سنت موقدہ کسے کہتے ہیں؟ سنت موقدہ یہ ایسی سنت ہے جس کا کرنا ضروری ہے اور اس میں بہت بڑا ثواب ہے. اور سنت موقدہ کے بارے میں آیا کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے. البتہ کبھی کبھار کبھی چھوڑ دیا. ہمیشہ کی اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور اتفاق کے طور پر اگر کوئی شخص سنت موقدہ کو چھوڑتا ہے تو یاد رکھے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب کا مستحق ہوگا وہ، ہے نا. اور اگر کوئی سنت موقدہ چھوڑنے کی عادت ڈال لے تو پھر وہ شخص جہنم کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت موقدہ کو بالکل نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ تعالی سنت غیر موقدہ کے بارے میں ہم سنیں گے. کس کے بارے میں سنیں گے؟ سنت غیر موقدہ کے بارے میں سنیں گے. اور پھر یہ بھی جانیں گے انشاءاللہ سنت موقدہ کون کون سی اور سنت غیر موقدہ کون کون سی ہے. تو ہم نے بورڈ پہ لکھا ہے سنت غیر موقدہ. ٹھیک ہے، اس سے پہلے سنت موقدہ کے بارے میں لکھ دیا گیا تھا اور وہ آپ نے اپنی بک میں نوٹ کر لیا ہے. تو سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، اس کو سنن زوائد بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سنن زوائد بھی کہتے ہیں. جس کو کرنے والا ثواب پائے گا. یعنی سنت غیر موقدہ جو بندہ اس کو پڑھے گا سنت غیر موقدہ کو ثواب پائے گا. اور یہ سنت غیر موقدہ ایسی ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا ہو. ٹھیک ہے، سنت غیر موقدہ کے بارے میں آیا ہے کہ اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور بغیر کسی عذر کے کبھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا. اب اچھا، یہ سنت ہے جو سنت غیر موقدہ، یہ شریعت کی نظر میں کیا ہے اس کو بھی سن لیتے ہیں. تو یہ سنت شریعت کی نظر میں ایسی مطلوب ہے کہ اس کے ترک کو ناپسند کیا گیا. اگر کوئی شخص اس کو بھی چھوڑتا ہے تو شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اس کو ناپسند کیا ہے. اور لیکن اس کے نہ کرنے پر کسی قسم کا عتاب یا عذاب نہیں. اگر کوئی شخص یہ چھوڑ دے تو پھر اس پر کسی قسم کا نہ تو اس کو عذاب دیا جائے گا، نہ عتاب ہوگا، نہ عذاب ہوگا، ہے نا. کچھ بھی نہیں اس کے اوپر ہوگا. بہرحال ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھی ہے تو ہمیں لازمی طور پر پڑھنا چاہیے. آئیے اب انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے سنت موقدہ کون کون سی نمازوں میں ہے اور سنت غیر موقدہ کون کون سی نمازوں میں ہے، تاکہ ہم ساری سنتوں کو اچھے انداز سے جان لیں کہ سنت موقدہ یہ والی ہے، سنت غیر موقدہ یہ والی ہے. تو یہاں دیکھیے لکھا ہے فجر، ظہر، مغرب اور عشاء. اب ان چاروں نمازوں میں ہم جانیں گے کون کون سی سنت موقدہ ہے. یہاں لکھا ہوا فجر، دیکھیے فجر کے نیچے لکھا ہوا ہے 2. کیا لکھا ہوا ہے؟ 2 لکھا ہوا ہے. تو فجر کے نیچے 2 لکھا ہوا ہے. فجر کی نماز کے جو فرض ہوتے ہیں اس سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ 2 سنتیں کیا ہے؟ سنت موقدہ. اسی طریقے سے ظہر، اب ظہر کے جو فرض ہوتے ہیں، ظہر کے جو فرض ہوتے ہیں ان سے پہلے جو 4 رکعت نماز سنت پڑھی جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ سنت موقدہ. اور جو ظہر کے فرض ہوتے ہیں اس کے پڑھنے کے بعد جو ہم 2 سنت پڑھتے ہیں تو وہ بھی سنت کیا ہے؟ سنت موقدہ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. مغرب کی نماز فرض ادا کرنے کے بعد جو 2 سنتیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی 2 سنت کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے. عشاء کے فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی سنت کیا ہے؟